ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا، کھیتوں کی مکمل پہرہ داری کرتا تاکہ اس کو سالانہ فصل مل سکے اور وہ اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا سکے۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ ہر دفعہ اس گاؤں کا سردار، جو کہ ایک دولت کا پجاری تھا، اپنی طاقت سے اس کسان سے ساری فصل لے لیتا اور اس کو اس فصل کا کچھ حصہ دیتا۔ یہ سب اس کسان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ کسان اور اس کی بیوی پورا سال تنگی سے گزر بسر کرتے تھے۔ وہ ہر دفعہ یہ دعا کرتا کہ اس کا یہ مشکل وقت ختم ہو جائے۔ پھر ایک دن جب وہ کھیت میں کام کر رہا تھا اور اپنی گہری سوچ کی وجہ سے زیادہ زمین کھود گیا، اس کو محسوس ہوا جیسے زمین میں کچھ ہے۔ اس نے مزید کھودا تو ایک صندوق تھا۔ اس نے صندوق باہر نکالا جس میں ہیرے اور جواہرات تھے۔ وہ ہیرے جواہرات کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ یہ صندوق لے کر اس سردار سے بچتے بچاتے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو صندوق دکھایا۔ وہ اس صندوق کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر سردار کو اس کا پتہ چلا تو وہ اس کو بھی چھین لے گا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور بیوی کے کہنے پر اس نے وہ صندوق صحن میں چھپا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی پانی بھرنے گئی تو اس کو خیال آیا کہ اس کی بیوی اس بات کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں پائے گی۔ ایسا کیا کروں کہ صندوق محفوظ رہے اور کسی کو اس بات کا علم بھی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی بیوی نے کسی بھی دوسری عورت کو بتایا تو یہ بات سردار تک ضرور پہنچ جائے گی۔ بس پھر اس نے وہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک عقل مند انسان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بنا بتائے وہ صندوق صحن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا۔ وہ اس وقت بالکل اکیلا تھا اور کسی کو بھی بتائے بغیر اس نے ایک خفیہ جگہ کو تلاش کر کے وہاں چھپا دیا اور واپس آ گیا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اس کی بیوی واپس آئی تو اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے اور درخت سے روٹیاں بھی اتاریں گے۔ جب بیوی نے اس کی یہ بات سنی تو بہت ہنسی اور کہا کہ شاید خوشی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، کبھی جنگل سے بھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں؟ کسان نے کہا کہ کل جنگل چلیں گے، خود ہی دیکھ لینا۔ اس کی بیوی حیران تو ہوئی، لیکن اس کو یقین نہ آیا۔ اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے ہی اٹھ گیا اور مچھیرے سے بہت سی تازہ مچھلیاں لے لیں اور تندور والے سے کچھ روٹیاں بھی، اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک جگہ پر بہت ساری مچھلیاں بکھیر دیں اور تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کے اوپر روٹیاں بھی لٹکا دیں۔ اس کی کوشش تھی وہ بیوی کے اٹھنے سے پہلے گھر پہنچ جائے تاکہ اس کی بیوی کو اس تمام ماجرے کا علم نہ ہو۔ وہ گھر گیا اور چپکے سے اپنے بستر پر سو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بیوی جاگی اور اس کو کہا، آج ہم نے جنگل جانا ہے، اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ کسان، جو کہ پہلے ہی تیار تھا، اٹھا اور اپنا کام ختم کر کے دونوں میاں بیوی جنگل کی طرف چل پڑے۔ اس کی بیوی جلدی سے وہاں پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس بات کو جان سکے کہ اس کا شوہر اس سے مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وہ جنگل پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں زمین پر ہر طرف مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں۔ اس نے تمام مچھلیاں ٹوکری میں ڈالی اور دل ہی دل میں بڑی خوش ہوئی، کیونکہ پہلے جواہرات سے بھرا صندوق، پھر یہ مچھلیاں جو کہ زمین پر موجود تھیں، ان کو دریا سے نکالنی بھی نہیں پڑی۔ اس نے خوشی سے اپنے شوہر کو یہ بتایا کہ روٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ بیوی نے وہ روٹیاں بھی اتاری اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ شوہر سے پوچھتی رہی کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئی ہوں گی۔ کسان دل ہی دل میں ہنس رہا تھا اور اس کو بتا رہا تھا کہ یہ روٹیاں بارش کے ساتھ آتی ہیں، مطلب روٹیوں کی بارش سے کچھ روٹیاں درخت میں اٹک جاتی ہیں۔ خیر، کسان اور اس کی بیوی دونوں بہت خوش تھے۔ ان کے حالات پہلے سے بہتر ہو رہے تھے۔ اب وہ زیادہ اچھا کھاتے اور زیادہ بہتر پہنتے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کسان کی بیوی کی ملاقات
ایک عورت سے ہوئی جو کہ اس کے ساتھ اکثر اوقات پانی بھرنے جاتی تھی۔ باتوں باتوں میں کسان کی بیوی نے اس عورت کو بتایا کہ اس کے شوہر کو ہیرے کا صندوق ملا ہے جس میں بہت خزانہ ہے۔ کیونکہ وہ خوش تھی تو اس نے سب بتا دیا۔ دوسری عورت نے یہ سب سنا تو اپنے شوہر سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ تھوڑے ہی دن میں بات ہر طرف پھیل گئی کہ کسان کے پاس خزانہ ہے اور اسی وجہ سے وہ بہتر کھاتا ہے۔ یہ بات اب ایک راز نہ رہی۔ سردار کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اس نے اپنے کچھ لوگوں کو کہا کہ کسان کی بیوی کو لے آؤ تاکہ میں اس سے تمام بات کا جائزہ لے سکوں۔ کسان کی بیوی کو سردار کے سامنے لایا گیا۔ وہ ایک ڈرپوک خاتون تھی۔ جب سردار نے اسے صندوق کا پوچھا تو ڈر کے مارے اس نے بتا دیا کہ صندوق کو میرے شوہر نے گھر کے صحن میں چھپا رکھا ہے اور رات کے کسی حصے سے وہ کچھ سونا نکال کر لے آتا ہے اور اس کو بیچ کر ہم اپنا اچھا گزر بسر کرتے ہیں۔ جب سردار نے یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس کے لوگ کسان کو بھی وہاں پر لے آئے۔ سردار نے جب کسان سے اس صندوق کا پوچھا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی صندوق نہیں ہے۔ سردار نے کسان کو وہ سب بتایا جو اس کی بیوی پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اصل میں میری بیوی کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہو چکا ہے، اس لیے وہ آج کل اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ کسان کی بیوی کو بہت غصہ آیا اور اس نے سردار سے کہا کہ صندوق ابھی بھی ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے۔ سردار خوش ہو گیا اور اس کی بیوی سے پوچھنے لگا، یہ صندوق تم لوگوں کو کتنے دن پہلے ملا؟ تو کسان کی بیوی نے بتایا، جس دن ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے اور درخت سے روٹیاں بھی توڑی تھی، اس کے ایک دن پہلے ہی ہمیں وہ صندوق ملا تھا۔ سردار بڑا حیران ہوا کہ یہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ جنگل سے مچھلیاں اور درخت سے روٹی بھلا کیسے مل سکتی ہے؟ اس کو کسان کی بات کا یقین آنے لگا۔ خیر، اپنی تسلی کے لیے اس نے اپنے کچھ لوگ کسان کے گھر بھیجے کہ اس بات کا کھوج لگائیں۔ سردار کے لوگوں نے پورا صحن چھان مارا، پھر بھی ان کو صندوق نہ ملا۔ اب کسان کی بات سردار کو سچ لگ رہی تھی۔ اس نے کسان اور اس کی بیوی کو چھوڑ دیا۔ وہ دونوں آزاد ہو گئے۔ کسان نے اس طرح سے نہ صرف اپنی جانیں بچائیں بلکہ اپنا خزانہ بھی اس سے بچا لیا۔ سچ کہتے ہیں، عقل کا استعمال اگر صحیح وقت پر کیا جائے تو ہی اس سے بہتر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔